اور زندگی ایک دفعہ ملتی، 2 دفعہ نہیں ملتی. تو زندگی میں سب سے بڑی دولت ہے کون سی ہے؟ اللہ کی محبت اور نبی کی محبت. باقی سب کچھ یہیں رہ جائے گا. تو یہ کوشش کریں اور ہمت کریں کہ ہم اچھی حالت میں مریں، ایمان کی حالت میں مریں. جو ایمان کی حالت میں مرتا اس کے سارے غم ختم ہو جاتے ہیں. ہر نعمت موت کے بعد نصیب ہوتی. تو ایمان کے کام کرے گا نا، ایمان والا بن کے مرے گا. اب وہ نمازیں بھی قضا کرے، تہجد بھی نہ پڑھے، نفلی روزے بھی نہ رکھے، تو پھر اس کا خطرہ یہ کہ ایمان پہ مرے نہ مرے یا بہک جائے. تو ہم کو جو خدا نے یہ بھیجا ہے دنیا کے لیے نہیں بھیجا ہے، ہمارا امتحان ہے یہاں بھیجا ہے. کافر کے لیے جنت ہے. آقا جی نے کہا دنیا سجن المومن، ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے. جنت الکافر، کافر کے لیے جنت ہے. دیکھیں کافروں کو سب چیزیں میسر ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، کفر کرتے ہیں، بتوں کو پوچھتے ہیں، استغفر اللہ، خدا کا بیٹا بناتے ہیں مریم کو، عیسیٰ علیہ السلام کو. بتاؤ سب کچھ خدا نے دیا. اور جو ایمان کے کام کرتا ہے اس پر امتحان آ جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو یاد رکھیں. تمہارے لیے دنیا قید خانہ ہے، تمہارے لیے جنت آگے ہے موت کے بعد اگر ایمان پر مر گئے. اور کافروں کے لیے جنت ادھر ہے، آگے ان کے لیے نہیں ہے. اس لیے ان کو نعمتیں یہیں دے دی جاتی ہیں. آقا جی نے کہا اچھے عمل وہ بھی کرتے ہیں، اچھے عمل کا بھی بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے. تو یہ سارا کیسے ہوگا؟ اگر تم نے وظیفے نہیں چھوڑے، نمازیں نہیں چھوڑی، تب یہ ہوگا. کیونکہ یہ دل کا بدلنے سے ہوتا ہے. تو آقا جی فرماتے ہیں انسان کے جسم میں خدا نے ایک گوشت کا ٹکڑا رکھا ہے. اذا صلح صلح الجسد کلہ، اگر یہ ٹھیک ہو جائے سارا کام، اس کا سارا نظام ٹھیک ہو جائے. اذا فسد فسد الجسد کلہ، اگر یہ بگڑ جائے، گر جائے، دل اکھڑ جائے، بگڑ جائے، برباد، سارے کام برباد ہو جائیں. لیکن جب تک نبض چلتی ہے حکیم علاج کرتا ہے، ڈاکٹر نبض بند ہو گئی چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے بالکل ختم ہو گیا. گھڑی گھڑی دیکھتے ہیں. ایمان کا بھی مرکز یہ دل ہے اور تمہاری جان کا بھی مرکز یہ دل ہے. کیونکہ آقا جی کہتے ہیں اللہ نے کیا زمین آسمان میں میرا سمانا نہیں ہوا، اتنا بڑا زمین آسمان، لیکن ایمان والے کے دل میں آ جاتا ہوں. لیکن ایمان والا دل بنائے نا، کہ نمازوں میں مضبوطی کرے، ذکر میں مضبوطی کرے، درود میں مضبوطی کرے، کوشش میں لگا رہے، ایک دن دل کھل جائے گا. ورنہ کسی کو نماز روزہ ذکر سے انکار نہیں ہوتا، لیکن ان سے ہوتا نہیں ہے، محنت نہیں کرتے ہیں. تو جو اصل مرکز ہے وہ دل ہے، اس کو تم نے بنانا ہے. اگر تم نے ذکر اذکار نہیں چھوڑے، یہ کوئی مشکل بھی نہیں، چلتے پھرتے ہو جاتے ہیں، 15-20 منٹ کے وظیفے ہیں، اور نماز وقتوں پہ پڑھی نہیں چھوڑا، نماز چھوڑنا کفر ہے، تو کسی نہ کسی دن دل تمہارا کھل جائے گا. ہاں لیکن کرنا ہی نہ تو پھر دل کہاں سے کھلے گا؟ تو یہ تربیت ہم کو، آپ کو کس نے دی ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ نے. تو اس کا احساس کرنا چاہیے. کیونکہ آقا جی کہتے ہیں الناس نیام، لوگ نیند میں ہیں، سوئے ہوئے ہیں. اذا ماتوا انتبہوا، جب موت آتی ہے ان کو ہوش آتی ہے، اس سے فائدہ ہوگا. اس لیے نسخہ بتایا کہ انسان چکنا رہے. کہ اکثر الذکر حازم اللذات، کثرت سے موت کو یاد کرو. یہ پھر دنیا کی خواہشات لذتوں سے بغیر موت یاد آئے گی، یار اتنا مکان بنانا، اب کل میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، یا مجھے موشن لگ جائے، الٹیاں لگ جائیں، یا کوئی گولی مار دے، جھگڑا ہو جائے، کیا بنانا؟ رہنا تو ہے نہیں ہے. اس سے آخرت کا ہی کام کرو تو اچھا. تو جلد موت ہو زیادہ سوچے گا، پھر نفل زیادہ پڑھ لے گا، تسبیح زیادہ پڑھ لے گا، کہے گا بیکار، رہنا تو ہے نہیں ہے. اور کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے میرا، چاہے میرے بالکل آزار ٹھیک ہوں، ڈاکٹر نے ٹیسٹ سارے لے لیے، جن کے سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں اس کو گولی لگتی ہے، مار نہیں دیتی ہے. اسی ٹیسٹ ہو گئے تو گولی اس کو کچھ نہیں مار دیتی ہے، اس کو ٹیسٹ ویسٹ گئے بھاڑ میں. اور جس کی زندگی باقی ہے 20 آپریشن 30 آپریشن کرے، مرتا ہی نہیں ہے، زندہ زندہ ہے. ایک سعودیہ میں کہتے 30 آپریشن ہوئے، پھر بھی وہ زندہ ہی رہا، اور مرض کے ساتھ نہیں مرا. تیسرا
اور بعض بغیر مرض کے ایسے ہی مر جاتے ہیں۔ تو یہ دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، میں صحت مند ہوں، میں جوان ہوں، میرا وقت ہے، تو جوانی سے فائدہ اٹھا۔ آقا جی کہتے صبح ہو شام کی انتظار مت کرو، ہو سکتا ہے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے، موت آ جائے، اچانک آ جائے، کوئی حادثہ آ جائے، ہو سکتا ہے۔ تو آقا کی بات کو یاد رکھنا چاہیے، بھولنا چاہیے۔ ہاں بڑی اہمیت ہے۔ کہ صبح ہو شام کی انتظار مت کرو، شام ہو نہ ہو پتہ نہیں، کچھ چل پڑو، مطلب نیک عمل کی کوشش کرو، اور شام ہو صبح کی انتظار مت کرو۔ اور کہا رات کو سو تو وصیت لکھے ہو سج نہ اٹھو، کوئی مسئلہ ہو جائے پھر۔ تو یہ باتیں نہیں بھولنی چاہیے ہم کو۔ تو اللہ تعالیٰ کرے آقا کی عظمت محبت دل میں اتریں، ان کی باتوں کو ہم نہ بھلائیں۔ بولو انشاءاللہ تعالی۔ یہ خدا کی رحمت ہے، کرم ہے کہ ہم اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں، آقا جی کی باتیں کرتے ہیں، اور اس سے ہم کو تم کو بے پناہ فائدہ ہوتا ہے۔ کیونکہ ہر کسی کی بات جو سی اہمیت رکھتی ہے، لیکن آقا جی کی بات امتیاز سے اہمیت رکھتی ہے۔ کس سے؟ امتیاز سے۔ ہاں ان کی بات کے برابر بات کسی کی برابر نہیں ہو سکتی۔ تو وہ جو چیز کہیں دل میں نقش کر لیا کرو۔ میں کوئی مذہب لے کے آؤں، نہ تنظیم لے کے آؤں تمہارے پاس، دعویٰ تو نہیں ہے، لیکن نیت یہ ہے کہ میں عشق رسول لے کے آیا ہوں انشاءاللہ۔ اس لیے ہم اس شعر کو بہت پسند کرتے ہیں، آپ کو بھی پڑھاتے رہتے ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ ہم نہ سنی نہ وہابی نہ شیعہ نہ دیوبندی، یہ نہیں کرتے ہم لوگ، کٹر دیوبندی۔ تھوڑا دیوبندی بن گیا کٹر عاشق رسول۔ قرآن میں دیوبندی بنو، بریلوی بنو، ادریسی بنو، قادری بنو، یا ادریسی، یہ تو نہیں آیا ہے۔ یہ رستے ہیں علماء کے، اولیاء کے، لیکن تمہارا مسئلہ ادریسی قادری دیوبندی سے ختم نہیں ہوگا۔ تمہارا مسئلہ ختم ہوگا جس دن تم کو محبت رسول اللہ سے ہو جائے گی۔ ان سے محبت تیری ہے ہی نہیں ہے، سید بھی بنے تو اس کو فائدہ نہیں ہے۔ یہ نام نسب کا سید ہے، لیکن دل سے آقا کی بات نہیں مانتا دل میں، تو سید بننے سے کیا فائدہ؟ اسی آقا نے کہا انا جد کل تقی، میں اس کا جد امجد ہوں، میری آل ہے۔ وَلَوْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، جس نے تقوی اختیار کیا، اچھے عمل اختیار کیے، وہ میری آل ہے، میں اس کا جد امجد ہوں فرمایا۔ دیکھا؟ اور جس نے تقوی اختیار، سید بھی ہو سادات سے نکال دیا جاتا ہے، سید ہو بھی نکال دیا جاتا ہے، عمل اچھے نہیں ہے۔ اور سید نہ ہو، اعمال اچھے ہوں، سیدوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ سلمان فارسی سید تو نہیں تھے، فارس کے تھے، لیکن نبی سے محبت بڑی کرتے تھے، بڑی بات مانتے تھے، اور بڑی مشقتیں اٹھائیں۔ تو سلمان فارس کے تھے، آقا جی نے کیا کہا؟ سلمان من اہل البیت، سلمان ہمارے خاندان سے ہے۔ کہ بات مانتے تھے نا آقا جی، فارس کے تھے، کہا سید ہمیں اس کے، میں سے جد امجد ہوں، یعنی میں اس کا دادا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو خدا کہے ہم بھی ایسے ہو جائیں، تو ایسی باتیں کریں گے، ذہن بنائیں گے، کچھ کوشش کریں گے، مرنے سے پہلے ایمان کے ساتھ جائیں اور صحابی بن کے جائیں۔ صحابہ کی تعداد اللہ کے سوا آگے کوئی نہیں جانتا ہے۔ وہ کہتے صحابہ سے ختم ہو گئے، صحابہ ہو رہے ہیں۔ جس نے آقا کو جاگتے دیکھا، کھلی آنکھوں سے دیکھا، صحابی۔ لاکھ نمازیں پڑھے، لاکھ حج میں صوفی بن جائے گا، مولوی بن جائے گا، سب بن جائے گا، لیکن صحابی تبھی بنے گا جب آقا سے آنکھ ملے گی، اور یہ بھی کبھی نصیب ہو جاتا ہے۔ تو خدا کرے مرنے سے پہلے ہماری تمہاری آقا سے آنکھ مل جائے۔ تو یہ نعمت جو سی ہے تقاضۂ کرم سے تو آ سکتی ہے، لیکن محنت سے نہیں مل سکتی، کرم سے مل سکتی ہے۔ تو ہم خدا کو اس کے کرم کا واسطہ دیتے ہیں، اس کے نبی کا واسطہ دیتے ہیں، وہ ہماری تمہاری آنکھ آقا جی سے ملا دے۔ پھر کیا چاہیے ہم کو؟ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔